کنگھی کرنے سے گرتے ہیں، ان کو بیچنا جائز ہے ناجائز؟ یہ اصل میں آج کل دنیا میں رگیں بنتی ہے نا، اس لیے وہ پھر بال بھی خریدے جاتے ہیں اور بال بھی بیچے جاتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز، بلکہ ان بالوں کو دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ انہی بالوں کی وجہ سے عورتوں پہ جادو ہو جاتے ہیں، سحر ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا پہ، رحمت دو عالم محبوب دو عالم پہ جب جادو ہوا، لبید ابن العاصم ایک یہودی تھا جس نے جادو کیا، تو اس جادو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں تو کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی نماز، عبادت، روزہ، تہجد، اشراق، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ البتہ ذاتی معاملات میں فرق پڑ گیا کہ آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے نہیں کھانا، آپ کو خیال ہی نہیں آتا تھا کہ میں نے بیویوں کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا، اور کبھی ارادہ بھی فرماتے تو بیویوں پہ قادر نہیں ہو سکتے تھے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یہ اثر تھا جب۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ دو انسان آئے، اصل میں وہ فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں تھے۔ ایک حضور کے سرانے کھڑا ہوا، ایک پاؤں سے۔ پاؤں والے نے پوچھا کہ ما بہذا الرجل، آپ پر کیا بات ہے؟ اس نے کہا مطبوب، یعنی مسحور، آپ پر جادو ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ من طبہ، کس نے جادو کیا؟ اس نے کہا لبید ابن العاصم نے۔ اور نے کہا کس چیز پہ جادو؟ فرمایا کہ مشتن، ایک کنگھی ہے اس کے اندر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جو ہے مقام، اس کے اندر جو کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو لکڑی ہے اور لکڑی کے نیچے دفن ہے۔ اور یہ بتلا کہ وہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، صحابہ کو ساتھ لیا، اس مقام پہ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں جو کھجوریں تھیں بالکل ٹنڈ منڈ تھی، اور معلوم ایسے تھا اس شیاطین جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور وہ کنواں جو ہے ویران پڑا تھا، اس کا پانی ایسے تھا جیسے مخلوط بالحنہ، جیسے مہندی ملا ہوا پانی ہوتا ہے۔ حضور پاک نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی اترے، انہوں نے جا کے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ مارا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو ایک کنگھی ملی۔ اس کنگھی میں میرے آقا کے بال تھے۔ وہ کنگھی جب لائی گئی نا تو اس کنگھی پہ اس ظالم نے کیا کیا تھا کہ ایسے اس کو لپیٹتا تھا اور جادو کر کے وہاں سوئی لگا دیتا تھا، پھر لپیٹتا تھا، پھر جادو کر کے سوئی لگا دیتا تھا، اور اللہ نے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی اتار دی۔ تو حضور یہ پڑھتے رہے اور اس کو کھولتے رہے، پڑھتے رہے، کھولتے رہے۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آپ کے بال مبارک کھل رہے ہیں اور سوئیاں نکل رہی ہیں، سن رہے ہیں رسول اللہ، حضور پاک سے گویا کہ وہ بوجھ جو تھا ٹل گیا اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ حضور نے وہ کنگھی لی اور پھر اسی کنویں میں ڈال دی۔ واپس جب آئے تو بی بی عائشہ کو بتایا تو بی بی عائشہ نے کہا حضور لے آتے، ہم بھی تو دیکھتے کہ ظالموں نے کیسے ظلم کیا۔ فرمایا کیا بات کو شہرت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جب مجھے شفا دے دی تو اس کے بعد پھر کسی کو زیادہ اگر میں ظاہر کرتا، ہو سکتا ہے مدینے میں لڑائی ہو جاتی، ان کو قتل کر دیا جاتا جن نے جادو کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے پاک میں فساد۔ تو جادو ہوتا ہے اور زیادہ تر انہی بالوں میں ہوتا ہے۔ یہی ہے کہ یہ عورتیں غفلت کرتی ہیں، اپنے بال پھینک دیتی ہیں، یہی غفلت کرتی ہیں کہ حیض کی حالت میں ناپاک ہوتی ہیں، اور پھر یہ رات کو چھت پہ بیٹھی ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اسی وقت شیطان حملے کرتے ہیں۔ یہ اوقات ہوتے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہ بھیجو، چونکہ شیطان پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسا ہاتھ مارتے ہیں کہ پھر ساری زندگی ماں باپ روتے رہتے ہیں، کیونکہ جادو تو ہے۔ قرآن میں جب اس کا ذکر ہے کہ جادو ہے، قرآن میں جب ذکر ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن جادو کا علاج یہی ہے کہ آدمی حضور کی شریعت پہ عمل کرے اور سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں تلاوت کرے، تو انشاءاللہ سب جادو شیطان بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ سر گوشت لے کے سروں پہ پھیرتے ہیں صدقے کے لیے، بدعت ہے۔
صدقے کا ثواب جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے یا پھیرنے سے ملے گا؟ بس ایک رواج ہے، عادت بن گئی ہے. کوئی کہتے ہیں اچھا جی ہاتھ تو لگا دو نا کہ تمہاری طرف سے صدقہ کر رہے ہیں. سب بدعات ہیں، لوگوں نے خود گھڑے ہیں یہ مسئلے. کہتے ہیں گوشت گھمانے سے اس کی بلائیں ٹل جائیں گی. نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، بلائیں ٹل جائیں گی. کہتے ہیں یہ گوشت انسان نہیں کھاتا، کھا لے تو یہ ساری بلائیں اس کو چڑھ جاتی ہیں. تو ایسا کریں آپ وہ سارا گوشت مجھے دے دیا کریں، جو بلائیں آتی ہیں آنے دیں. ہمیں روکنا آتا ہے ان کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسے ایسے مسئلے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے نا کبھی کبھی تو دریا چڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دریا کٹائی کرنی شروع کر دیتے، زمینیں کاٹنی شروع کر دیتے، دریا بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے. تو پھر یہ جاہل پیر کیا کرتے ہیں، یہ لے جاتے ہیں وہاں لوگوں سے، کہتے ہیں کہ جانور لے آؤ بڑے بڑے، ان کو ذبح کر کے اور ٹکڑے کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں حضرت خضر کی فوجیں جو ہیں وہ بھوکھی ہیں اس لیے زمین کاٹ رہی ہیں. جب یہ گوشت کھائیں گی تو بس وہ مطمئن، کیونکہ خود ان کو پتہ ہے نا کہ ہم مولوی بھوکے ہیں، پیر بھوکے ہیں، جب تک ہمیں کھانے کو نہ ملے کام نہیں بنتا. تو شاید حضرت خضر کو بھی کھلا رہے ہیں. انا للہ و انا، اللہ کا حکم ہے. اللہ چاہتے ہیں دریا آ جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں دریا مڑ جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، اللہ چاہتے ہیں دریا خشک ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں بارشیں برس پڑتی ہیں، اللہ چاہتے ہیں آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں گرتا ہے.